الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي بعد الحمد والصلاة وقت ہمیشہ تیزی سے گزرتا رہتا ہے اور اب تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے رمضان المبارک شروع ہوا تھا اب 25ویں روزے کی رات ہے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینے پر ایک قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیسرے زینے پر بیٹھتے تھے، پھر آپ نے زینے پر قدم رکھا، تشریف فرما ہوا اور فرمایا آمین۔ دعا کوئی نہیں تھی، صحابہ خاموش رہے، صحابہ کی عادت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھتے رہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، آپ کس وقت کس کیفیت میں ہوتے ہیں اور کس وقت کس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، مجھے اپنے اوپر قیاس مت کیا کرو، اپنی طرح مت سمجھا کرو، میرا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور بعض دفعہ میرا وہ تعلق اس کیفیت میں ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کہ وہاں کوئی مقرب فرشتہ بھی دم نہیں مار سکتا اور کوئی مقرب سے مقرب نبی بھی نہیں آ سکتا، تو یہ کیفیات خصوصی ہوتی تھیں، صحابہ دیکھتے رہتے تھے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، صحابہ نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، خاموش رہے۔ پھر وقت مناسب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے میرے کان میں 3 دعائیں کہیں اور ہر ایک دعا کو سن کر میں نے آمین کہا۔ ایک دعا یہ تھی کہ اگر کسی نے اپنے والدین دونوں یا کسی میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی، ان کو چھوڑ دیا، والدین کی طرف دھیان نہ کی، اپنی فیملی جو اب اس کی ہو چکی ہوتی ہے اسی طرح متوجہ رہے اور والدین کی خدمت نہ کی اور والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔
جبریل نے یہ کہا، میں نے کہا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری دعا جبریل نے یہ کہی کہ جس نے رمضان پایا، جس کو رمضان ملا اور وہ رمضان میں محنت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا پایا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے فرمایا آمین۔ تو اس تیسرے پوائنٹ کو دیکھیے گا کہ رمضان شریف آخری لمحات کی طرف بڑے تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ہم اس وقت عجیب کیفیت میں ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ جو وقت گزر گیا ہے اس پر افسوس کرتے ہوئے آگے والے وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ کیفیت تو یہی ہونی چاہیے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس کو دیکھ لیں، لیکن عجیب سی کیفیت ہے کہ ہر دن جیسے گزرتا ہے بندہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اب عید آئی اور رمضان گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان شریف گزرتا ہے تو دل ایک پریشانی محسوس کرے۔ چیخنا چلانا والی بات نہیں ہے، وہ تو ایک فن ہو جاتا ہے یا ظاہری ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر ایک پریشانی محسوس ہو کہ ایسی رحمت والا مہینہ کیوں چلا گیا، یہ دل میں پریشانی محسوس کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ تو بہر صورت رمضان شریف کا مہینہ ہم سے دور جا رہا ہے اور ہمارے دل جو رمضان شریف میں نرم ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں، بات شریعت کی اسلام کی سنتے ہیں تو ذہن قبول کرتا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے رمضان شریف کی رحمت ہے کہ ہمارا دل یہ سننے کے لیے تیار ہے۔ ورنہ کوئی شخص بھی اور دلوں کے اندر ٹائم نہیں دیتا، اور ان اوقات کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بڑے مصروف ترین لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے رحمت فرمائی ہوئی ہے۔ اس لیے ان دنوں میں جو بقائے رہتے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، عبادت کریں، دعائیں مانگیں اور خصوصاً کوشش کریں کہ رمضان شریف جب گزر رہا ہو تو ہمارے اندر کچھ ایمان پہلے سے طاقتور ہو جائے اور نور ہو جائے اور ہمارے اندر کوئی اسلامی سوچ آ جائے، ہمارے اندر کچھ اسلامی سوچ آ جائے۔ آج کل اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کفر کی یلغار ہے، تمام ذرائع اس وقت کفر کے پاس ہیں۔ کفر سے مراد میری کفر بھی ہے، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے اور خصوصاً یہودی ہے۔ اسلام کے خلاف جتنے مذہب ہیں وہ کفر ہیں، لہذا کفر کی اس وقت یلغار ہے۔ مسلمان اس وقت بالکل کاہل، سست اور غفلت میں آ چکا ہے، اور کفر اس وقت پوری طرح چاق و چوبند اور تیار ہے کہ اب اس امت محمدیہ پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ جو آپ اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بین الاقوامی جائزہ لیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ سارے مسلمان اب خواب میں آ گئے ہیں، سونے کی کیفیت میں آ جائیں، جو ہو سو ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس کیفیت میں آ گئے ہیں سارے مسلمان، اور کفر اپنی پوری طاقت میں ہے، ہمہ جہت سے حملہ کر رہا ہے، ہمہ جہت سے حملہ کر رہا ہے، اور اس کا ٹارگٹ ایک ہے، یاد رکھیے گا، آپ کے نبی کا دین، آپ کے نبی کا دین۔ یہ جو مسلمان ہیں ان سے ان کا نبی کا دین چھین لیا جائے، یہ ٹارگٹ ہے، اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہر طرف سے اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم لوگ یتیم ہو چکے ہیں۔ آپ تو دوسرا مطالعہ رکھتے ہیں، کاروباری اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے دوسرے مطالعے رکھتے ہیں، اور ہم جو دین کا جائزہ لکھتے ہیں تو آپ یتیم ہو چکے ہو، آپ کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ جتنے آپ کے صاحبان اقتدار ہیں ان لوگوں نے مذہبی لیول پر آپ کا ہاتھ
چھوڑ دیا ہے اور مذہبی لیول کی تمام باتیں یہودیت کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو جس اعتبار سے ان کے دین کے ساتھ آپ حشر کرنا چاہیں کریں۔ اس لیے پاکستان کی عمومی کیفیت یہ ہے کہ یہاں کا مسلمان دین کو اب دین نہیں سمجھتا، دین کو قیمتی اثاثہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی میرا کوئی قیمتی سرمایہ ہے ایمان جو میرے پاس موجود ہے، نہیں۔ اب اسلامی چینل جو ہیں وہ خریدے جا چکے ہیں اور اسلامی چینل کا آنا ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، یہ بھی ایک سازش ہے، یہ بھی ایک سازش ہے کہ اسلامی چینل آئیں گے اور پھر انسان تو بکتا ہے، پھر پاکستان کا مسلمان تو اور زیادہ بکتا ہے، تو پھر ان کو خریدا جائے گا اور یہ جس چینل پہ اعتبار کرتے ہوں گے اسی کے ذریعے ان کے دین کو کھوکھلا کر دیا جائے گا۔ لہذا آہستہ آہستہ بندے اپنے ڈالے جائیں گے۔ لہذا اسلامی چینل کوئی بھی آزاد نہیں ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے یہاں کے مسلمانوں کو جگا سکے، بیدار کر سکے، اور یہودیت اس وقت پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف، پاکستان کو تو چھوڑ دیں، پاکستان کی بات تو چھوڑ دیں، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں کوئی چینل بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اندرونی سطح پر آپ یتیم ہیں، آپ کا تمام دینی پروسیس یا جو ان کے پروگرام ہیں وہ تمام ان کے حوالے ہیں، انہی کی پالیسی چل رہی ہے، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، نوجوان مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے سلیبس تیار ہو رہے ہیں ان کا تمام ان کے ہاتھ میں ہے، اور باقی جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا کٹے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آپ کو صاحب ایمان نظر نہیں آتا جو بولنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ سارے اخبارات وغیرہ ساری چیزیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت اپنے دین کو بچانے کی فکر کریں، جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کی فکر کریں، جو جوان ہیں وہ اپنے دین کی فکر کریں کہ دین کو ہم تھوڑا سا سمجھے تو صحیح۔ دین ایسا نہیں آیا تھا، ہمارے نبی نے، ہمارے صحابہ نے اپنی جانوں کا قربانیاں دی تھی، تب دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ جلتی آ گیا، اس کے لیے خون کی ندیاں بہیں۔ ہمارے صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اس دین کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور مساجد کو نہ چھوڑیں، مساجد کو نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں، مساجد کے محراب و منبر کو نہ چھوڑیں، جو صحیح علماء ہوں ان سے وابستہ رہیں، اور مدارس کی بات ہم کرتے نہیں، اس لیے کہ اب مدارس کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اور قال اللہ و قال رسول پڑھانے والوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور سازشیں ایسی ہو چکی ہیں کہ اب سب سے بڑی ضرب مدارس کے سلیبس پر لگنی تھی وہ لگ چکی ہے، اور آج تک ہمارے علماء ڈٹے رہے کہ ہم اپنا سلیبس نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جنگ ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی تھی کہ اپنا یہ سلیبس چھوڑیں، درس نظامی والے، پرانے مدارس والے جو جہاں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں یہ اپنا سلیبس، اپنا درس نظامی چھوڑ دیں، اپنے نصاب چھوڑ دیں، اور علماء جنگ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، اب نہیں ہے، اب ختم۔ اب مدارس سے پاکستان کے عوام کو بدظن کر دیا گیا ہے، لہذا اب پاکستان کے مدارس مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ حکومت کا آسرا لیں، کیونکہ پبلک نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور یہی ساری جو جنگ ابھی لڑ رہی ہے پاکستان میں یہی مطلب تھا کہ مدارس سے لوگ ہٹیں۔ لہذا یہ طالبان وغیرہ یہ سب کچھ ان کے اپنے تھے جو یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاکستانی نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے ہیں، سارے اخبارات جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے طالبان کے نام سے یا تو امریکی ہیں یا یہودی ہیں یا اسرائیلی ہیں یا انڈیا کے، آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتہ سب۔ میں صوبہ سرحد کا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، صوبہ سرحد کا بچہ بڑا بتائے گا کہ ہم نے طالبان کو قریب سے دیکھا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جس طالبان کو دیکھا عربی بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور سب اس کی شکل ہے، جب وہ مرا ہے اس کی کیفیت دیکھیے، مسلمان ہی نہیں ہے۔
بچہ بچہ صبح سرد کا گواہی دیتا ہے، اور یہ سب باہر کے لوگ ہیں اور بھیجے گئے ہیں. لہذا ان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ لوگ مدارس کا ساتھ چھوڑ دیں. جب مدارس کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اب حکومت کہے گی ایک شرط ہے، ہماری امداد پہ چلو. اب ہماری امداد پہ چلو گے تو جو میرا کھائے گا وہ میرا بولے گا نا، جو میرا کھائے گا وہ میرا بولے گا. لہذا سلیبس چینج، اپنا نصاب ہٹاؤ، ہمارا نصاب ڈالو. یہ یہودیت سے تعلق ہے. اس لیے کچھ عرصے کے بعد علماء ختم ہو جائیں گے. جب علماء ختم ہو جائیں گے تو آپ تک دین پہنچانے والے، دین کی سمجھ پہنچانے والے علماء ہی ہیں، صحیح علماء. اس لیے اب بھی کوشش کریں اپنی نسلوں کو دین سے وابستہ رکھیں اور دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. اپنی اولادوں کو دین سکھائیں. دین بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے، ایسا نہیں سمجھ آتا. اس نماز روزے کا نام دین نہیں ہے. دین ایک عقیدے کا نام ہے. جو عقیدہ دل میں موجود ہوتا ہے، دماغ میں موجود ہوتا ہے، اور وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تخت دار پر لٹکایا گیا، صحابی رسول تھے، ان کو جب تخت دار پر لٹکایا جانے لگا تو مشرکین مکہ نے کہا، اے خباب، جس نبی کو تو مانتا ہے اس کی وجہ سے تجھے تخت دار پر لٹکایا جا رہا ہے، تو اب تیری موت یقینی ہے. اب تو تجھے اس بات کا خیال آ رہا ہوگا کہ اس ذات کی وجہ سے میں سولی پہ چڑھ رہا ہوں. اب میری جگہ وہ ہوتا، میں نہ ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں چڑھ رہا ہوں. تو اپنے نبی کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہوگا. تو عقیدہ جو دل میں تھا نا، موت یقینی تھی. آپ نے فرمایا یہ تمہارا کفر ہے جو تم ایسا سوچتے ہو، تمہارا کفر ہے جو تم ایسا سوچتے ہو کہ اس وقت میں اپنے نبی کے بارے میں یہ خیال کر رہا ہوں گا کہ میری موت ان کی وجہ سے آ رہی ہے تو میری جگہ وہ ہوتے. یہ تمہارا کفر سوچتا ہے. میرا دل یہ سوچتا ہے کہ ایک سولی نہیں، مجھے 100 سولی چڑھا دو، لیکن میں یہ گوارا اب بھی نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں پہ کانٹا چبھے. اب بھی میں گوارا نہیں کرتا. یہ عقیدہ تھا جس کو موت بھی دل سے نہ نکال سکی. یہ قیمتی چیز ہوتی ہے. اور اس وقت بہت ذرائع ہو چکے ہیں، خصوصاً نوجوان نسل کو بہت تباہ کیا جا رہا ہے. وہ فرقے جو پہلے دم نہیں مار سکتے تھے، ان کا لٹریچر اگر کسی چلتی ہوئی بس میں آ جاتا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لسبیلا سے بس جا رہی تھی گولی مار کی طرف. ایک آیا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ایک بندہ اس نے لٹریچر پھینکا. جب دیکھا تو ان مسیحیوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اچانک دیکھا تو ایک نے کہا دیکھو یہ تو لٹریچر عیسائیوں کا ہے. پوری بس کھڑی ہو گئی، دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. کون ہے جو یہ لٹریچر پھینکتا ہے؟ یہ جذبہ تھا. اور یہ ان کی اب تاریخیں دبی ہوئی تھی، اب اٹھ گئی ہیں. اب انٹرنیٹ آ گیا ہے، اب ورلڈ قسم کے چینل آ گئے ہیں، اب وہ سب کچھ بول رہے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو سب. اب اس ممبر پہ بیٹھ کے بات کروں تو اچھی نہیں لگے گی. آپ دیکھو کہ اس وقت کفر پوری طاقت میں ہے. اب کچھ دنوں کے بعد شاید یہ اعلان ہو اور یہ کہا جائے کہ یہ مرزا خاتم النبیین کا بات نہیں کر، مرزا صحیح تھا، غلام احمد قادیانی صحیح تھا، اور یہ مرزائی سب صحیح تھے. پھر ان کی بھی مسجدیں، ہماری بھی مسجدیں، پھر کیا رہ جائے گا باقی؟ اس لیے بچاؤ اپنے آپ کو. آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق بھی عقیدہ سے ہے. میرے پاس جوان آتے ہیں، مجھے تو اس سے پتہ چلتا ہے، مجھے زیادہ میڈیا کا اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. جوان آتے ہیں اور ان کے سوال جب سامنے آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا حشر ہو رہا ہے. اب نوجوان نسل کو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی بنیادی عقیدے جو ان کے ہیں ان میں شک ڈالا جا رہا ہے. کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، یقین ختم کیا جا رہا ہے. لہذا وہ پوچھتے ہیں اب کیوں؟ ہم نے کافی جگہ پڑھا ہے، دیکھا ہے.
عقیدہ مضبوط کریں. عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ ابھی تک آپ کو عقیدے کا شاید پتہ نہ ہو. ہم بھول بھلیوں میں رہے نا، ادھر ادھر رہے. عقیدہ بنیادی طور پر اللہ کی وحدت کا اقرار کرنا. خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، نہ اس کا مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے. اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی مثل کسی اعتبار سے نہیں بن سکتا. چاہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، اللہ جیسے کسی اعتبار سے، کسی جہت سے، کسی کیفیت سے نہیں ہے. اللہ اللہ ہے وحدہ لا شریک. ولم یکن لہ کفوا احد، کسی کیفیت میں اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. تمام قوتیں اس کے پاس ہیں. یہ عقیدہ توحید کا ایک مینار، یہ عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ رسالت کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول اور نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. کسی معنی کے اعتبار سے، کسی جہت کے اعتبار سے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ کسی روپ میں کہے، کسی کیفیت میں کہے. ہمارے پاس نبوت آئی ہے تو حضور کی طرف سے آئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. عقیدہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند. نبی مانتا ہے، خاتم النبیین نہیں مانتا تو عقیدہ نہیں ہے. تو دوسرا عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر یقین رکھنا. اور حضور کی ذات کے متعلق عقیدہ رکھنے کا مطلب یہ ہے میں آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں اور ہر اس بات پر ایمان لاتا ہوں جو میرے نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے، جو میرے نبی اللہ کی طرف بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ آگے والا لفظ یاد نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو. یہ بھی بھلایا جا رہا ہے. قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کیوں کرتے ہو؟ قرآن کی بات کرتے ہو، یہی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث کی بات کیوں کرتے ہو؟ قرآن کی بات کرو. نہیں، ساری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے بما جاء بہ النبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں. آپ کا یہ قرآن ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ حدیث نے بتایا. آپ کا یہ قرآن، اللہ نے تو آواز نہیں دی نا اوپر سے. یہ ہمارا قرآن ہے اور 30 پاروں میں ہے، اول سے لے کر الحمد سے والناس تک. یہ قرآن ہے، یہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. بخاری کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ قرآن ہے، تبھی تو ہم مانتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو اگر حدیث کو نہیں مانیں گے تو یہ قرآن کیسے مانیں گے؟ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس سب پر ہمارا ایمان ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ وحی مطلوب غیر مطلوب جو بھی ہو، وہ ہمارا ایمان ہے. حدیث قرآن اول ہے، حدیث بعد میں ہے. حدیث تفسیر ہے، قرآن کی کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ ہے دوسرا عقیدہ. چھوٹے چھوٹے عقیدے یاد رکھتے ہیں، بھول بھلی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جزیات ہیں، وہ چھوٹی باتیں ہیں، بنیادی باتوں پر آپ ڈاکہ ڈل رہا ہے. حضور کی حدیث کے خلاف بولا جا رہا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. حضور کی حدیث پر بولا جا رہا ہے، کافی کچھ کلام ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں سے حضور کی حدیث کا احترام ختم کر دیا جائے. جب حدیث کا احترام نہیں رہے گا تو قرآن کا بھی انکار آسان ہے، نبی کا انکار بھی آسان ہے، اللہ کا انکار بھی آسان ہے. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں تو حدیثیں ثابت کرتی ہیں. لہذا اس بات کو دیکھیے گا. دوسرا عقیدہ، پہلا عقیدہ اللہ کا، دوسرا عقیدہ نبی کے بارے میں، تیسرا عقیدہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر عقیدہ. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے.
یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنا کلام اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. یہ جتنا کچھ موجود ہے اس کا جو مفہوم ہے یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام. اور قرآن ہمارا مکمل ہے 30 پاروں میں، نہ ادھورا ہے نہ اس سے کچھ اور زیادہ موجود ہے. ہمارا قرآن مکمل ہے. پہلی آسمانی کتابیں ادھوری ہوتی تھیں، پہلی آسمانی کتابیں ادھوری ہوتی تھی. ادھوری بایمانہ کہ وہ لوگ اس میں کم بڑھتی کرتے، مرضی جو مسئلہ کاٹ دیا، جو مسئلہ اس میں بڑھا دیا. وہ کتاب ان کے پاس ہوتی تھی، لہذا اس کتاب میں کم و بیشی کرتے رہتے تھے. لہذا جتنی پہلی آسمانی کتابیں موجود ہیں وہ ایک نہیں ہے. تورات ہزاروں ہیں، انجیل ہزاروں ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی انجیل، اپنی اپنی زبور لی ہوئی ہے. یہ یہودی اپنی ناکامی پر ہم سے بدلہ لیتے ہیں. یہودیوں کو کہا جائے ایک تورات لے آؤ، ایک انجیل لے آؤ. دنیا کے سارے یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو کر ایک تورات ایک انجیل نہیں لا سکیں گے. کہ چھوٹے سے مسلمان سے جو یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کھڑا ہو جائے 8-10 سال کا، اس سے کہا جائے کہ تم اپنے نبی کا جو قرآن ہے وہ ایک قرآن لے کر آؤ، یہ بھی قرآن لے کے کھڑا ہو جائے گا. یہ ایک ہے، پوری دنیا کا ایک ہے. دیکھو مسلمانوں کو کتنا اعزاز ملا کہ ایک قرآن ہے. چاہے کسی مسلمان کے پاس موجود ہو، قرآن ایک ہوگا. اسی وجہ سے ان کو اس سے، ہم سے مسلمانوں سے غصہ ہے کہ یہ تو دنیا میں چھا جائیں گے. ان کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ایک حرف کیا، ایک زبر زیر ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دنیا بھر کا جو مسلمان جو الحمد پڑھے گا وہ وہی پڑھے گا. قرآن پڑھنے میں اس کا ذرا برابر فرق نہیں آئے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون. یہ بھی اللہ کا اپنے حبیب پر کرم ہوا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی کتابیں ہم نے لوگوں کو دی، انہوں نے اس میں اپنی کاروائیاں شروع کر دی. لیکن یہ چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور ہم آپ کو مکمل دین دے رہے ہیں اور مکمل اپنی کتاب دے رہے ہیں، لہذا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے بھی ہم رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. دبئی وغیرہ یہودی لوگوں نے اور قرآن چھاپا ہے، آیا ہوا ہے، اور مختلف سازشیں کر رہے ہیں. اور کوئی قرآن آیا ہوا ہے. اسی قرآن کا کیا کیا، کچھ آیتیں جمع کر کے علیحدہ رکھ دی تاکہ آیتوں کو آپس میں توڑ دیا جائے، مطلب بھی نہ ہو. لیکن قرآن کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. بہت سے کافر بادشاہوں نے کوشش کی کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، لیکن حافظ ایک کھڑا ہے نا، حافظ ایک کھڑا ہے. ایک حافظ الحمد سے لے کر والناس تک سنا دے گا قرآن. یہ ہے کیسے ختم کریں گے دنیا کے مسلمانوں. اس لیے بچوں کو حفظ کرائیں، لیکن ان کو کرائیں جن کو حفظ یاد بھی رکھائیں. میں لوگوں کے قرآن پڑھنے پر اعتراض کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں میمن بچے حفظ نہیں کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو مولوی تو بنانا نہیں، آپ نے تو اس کو کاروبار پہ بٹھانا ہے، مارکیٹ میں بٹھانا ہے. بچہ حفظ کرتا ہے آپ کا ماشاءاللہ، اور لوگوں سے اس کا ذہن اچھا ہے، جلدی حفظ کر لیتا ہے. ہم نے اپنے مدارس میں تجربہ کیا ہے کہ میمن بچہ جلدی قرآن لے لیتا ہے، دماغ میں اللہ نے عطیہ دیا، دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن وہ کرے گا، اس کا ماحول تو قرآن کا نہیں ہے. اس کو آپ نے مصلی امامت میں تو نہیں کھڑا، اس کو مدارس میں پڑھانے کے لیے تو نہیں بٹھایا، آپ نے تو اس کو کاروبار پہ لگایا ہے. چند سال تراویح پڑھے گا پھر چھوڑ دے گا، پھر قرآن گیا. اس لیے یہ اقدام اگر اٹھاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن یاد بھی کرائیں اور پھر ہمیشہ اس کو چھوڑنے نہیں دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بات فرمائی، آپ نے فرمایا قرآن ایک اونٹ کی مانند ہے. قرآن ایک اونٹ کی مانند ہے کہ آپ اونٹ کی لگام اور مہار اپنے ہاتھ میں رکھو گے تو اونٹ چلتا رہے گا، اس کو چھوڑ دو گے اور آپ جا رہے ہو گے آپ تو قرآن وہ اونٹ دوسری طرف مڑ جائے گا. لہذا قرآن پڑھتے رہو گے تو یاد رہے گا، نہیں پڑھو گے تو چلا جائے گا، محتاج نہیں کسی کا. اس وجہ سے ہم اس عمر کے اندر بھی اور قرآن جیسا بھی آتا ہے پڑھنے کی کوشش کرتے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ قرآن پھر چلا جائے گا. لہذا قرآن یہ تیسرا عقیدہ، پہلا عقیدہ مسلمان کا اللہ، تیسرا اللہ کا رسول، دوسرا تیسرا عقیدہ کیا؟ قرآن. اور جو کچھ ہے نا ہمارا دین،
یہ سب موجود ہے اس میں. ایک چوتھا عقیدہ ہے، ایک چوتھا عقیدہ ہے، اس پر آج کل بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک چوتھا عقیدہ. اور میں تو حیران رہ گیا، یہ جو آفسوں میں لوگ بیٹھتے ہیں نا، آفس سسٹم جو ہے نا، اب اس میں سب پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھے لکھے گریجویٹ اور اس طرح کے اعلیٰ تعلیم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آفسوں میں بیٹھتے ہیں. تو شیطان نے ایک کام کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ دنیا کی جو تعلیم حاصل کر لے، دنیاوی جو اسکالر بن جائے اور دنیاوی طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی آ گئی ہے اور دین بھی سمجھ آ گیا ہے. ہم دنیا بھی جانتے ہیں اور دین بھی جانتے ہیں. کیوں؟ ہم بیچارے مولوی حقیر ہوتے ہیں، حقیر ہوتے ہیں، آپ سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے ہیں، مدارس ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، یہاں کا امام ہے تو آپ سے تنخواہ لے گا، اپنے معاشی اعتبار سے وہ دبا ہوا ہوتا ہے، لہذا جو دیتا ہے وہ اوپر سوار ہوتا ہے. تو اب پورے معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ جو مولوی ہے نا وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، علم ہمارے پاس ہے. اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، سمجھدار. تو ہوتا کیا ہے آفس کے اندر، آپ بھی اپنا آفس دیکھ لیجئے گا، یہاں بیٹھتے ہوں اور کافی سارے اس طرح کے کلرک اور آفیسر وہ دینی گفتگو کرتے ہیں آپس میں، جیسے ان کو سب کچھ سمجھ ہے. اور یہ تو اس بچے سے پوچھو نا جو ابتدا سے مدرسے میں بیٹھتا ہے، چٹائی پہ بیٹھتا ہے اور مار کھاتا رہتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے اور مدرسے کے اندر بیٹھ کر پڑھتا ہے. رات اور دن جیسا گزرتا ہے وہاں وہ رہتا ہے اور وہ رٹا بھی لگاتا ہے، صبح استاذوں سے سمجھتا بھی ہے اور 24 گھنٹے اس پر تعلیم کا ماحول ہوتا ہے، ماریں بھی کھاتا ہے، ہر اعتبار سے تکلیفیں بھی سہتا ہے اور رہتا ہے. وہ 10 سال تک ایک ہی سبجیکٹ کے کڑی میں پرویا ہوتا ہے، مختلف سبجیکٹ آتے رہتے ہیں، اس کو لگتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا ایک ہے، قرآن اور حدیث. درس نظامی کے اندر اس کا سلیبس دیکھیں کبھی، آپ کے ایم اے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم جس بچے کو 3 سال پڑھا لیتے ہیں نا، وہ آپ کا ایم اے کا امتحان ہمیں اسلامیات کا امتحان دے دیتا ہے. ہم جس بچے کو 3 سال پڑھا دیں تو آپ کا ایم اے اسلامیات وغیرہ جو ہوتا ہے وہ مذاق لگتا ہے کہ یہ بچہ اب جا کر انہی باتوں کا امتحان دے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ درس لینا مشکل مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مشکل مضامین. اور جتنے مضامین ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، منطق و فلسفہ، علم کلام، علم بیان، علم معانی، علم بلاغت، بہت سارے علوم. ان سب کا مقصد یہ تو ایک ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو سمجھنا، دین کو سمجھنا، قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا. لہذا وہ بچہ 24 گھنٹے پڑھے اور اس کی ذہنی صلاحیت ہو جاتی ہے، تب جا کر وہ دین کے بارے میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے. اور جب وہ دین کے بارے میں گفتگو کرے گا تو اس کے سامنے کیا ہوگا؟ اس کے سامنے قرآن اور حدیث ہوگا، لہذا اس کی لیول میں بات کرے گا. لیکن آفس والا بندہ اپنے اٹکل بچوں سے بات کرے گا، اپنے دنیاوی تعلیم سے بات کرے گا. لہذا آفس میں بیٹھنے والے لوگ پڑھا لکھا سمجھ کر دین کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ پھر غلط ہو جاتی ہے. لہذا چوتھا عقیدہ ایسا ہے جو آفس کی زد میں ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. چوتھا عقیدہ، اور آج وہی میرا موضوع، چوتھا عقیدہ. اور وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کو بتانے سے پہلے ایک لفظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر جتنے مذاہب، دنیا کے اندر جتنے ادیان آئے آسمان سے، آسمانی مذہب جتنے بھی ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اس کے علاوہ پہلے والے آسمانی مذہب جن کے پاس تھا اور وہ حق تھا، ان کو اللہ تعالی نے جس طرح ہمیں عقیدہ دیا اسی طرح ان کو بھی یہ عقیدہ چوتھا دیا تھا. اب آپ کو سمجھ آ جائے گا یہودی میں، عیسائی میں، نصارہ میں یا دوسرے دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے.
امت مسلمہ کے علاوہ، امت محمدیہ کے علاوہ جتنے آسمانی مذہب رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چوتھے عقیدے کو ختم کر چکے ہیں. ان پر ان کا عقیدہ نہیں ہے، چھوڑ چکے ہیں اس کو. چاہے وہ یہودی ہو جس کو آپ اہل کتاب کہہ دیں، اہل کتاب ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، کوئی بلا، سارے اس چوتھے عقیدے کو چھوڑ چکے ہیں. چوتھا عقیدہ نہیں، صرف مسلمان کے پاس ہے. الحمدللہ صرف مسلمان کے پاس وہ چوتھا عقیدہ ہے. اور اب اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. کیوں؟ پوری دنیا اسلام پر یہودیت کا غلبہ ہو کر یہودیت یہ کوشش کرتے کہ جس طرح ہمارے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے ان کے پاس بھی نہ ہو. یہ بھی اس عقیدہ سے ہاتھ دھو بیٹھے. لہذا اب دراڑیں سب سے زیادہ اسی پر پڑ رہی ہے. دوسری بات عقیدہ بتانے سے پہلے، مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر الگ کرنے والا وہی عقیدہ ہے. الگ کرنے والا، یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان بیٹا ہے اور یہ کافر بیٹا ہے، اس کو الگ کرنے والا وہی عقیدہ ہے. باقی خدا کو ماننے والے بھی کافی موجود ہیں، اپنے نبیوں کو ماننے والے بھی کافی موجود ہیں، اپنی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے بھی کافی موجود ہیں. یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے ہم اس کو مانتے ہیں. کافر اور مسلمان کو جو چیز الگ کرتی ہے وہ ایک ہی عقیدہ ہے. اس کو فقہ اسلام ما بالامتیاز، وہ چیز جو ایک دوسرے کو الگ الگ کر دے، جو دیوار بنا دے، یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. وہ کون سا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ باس بعد الموت، ٹھیک کہا، باس بعد الموت، مبدا اور معاد. معاد ابھی میں موٹے لفظ بول رہا ہوں، معاد کا ہر جگہ کتاب عربی میں پڑھیں گے معاد. یہ دوسرا لفظ ہوگا باس بعد الموت. یا قرآن سے سننا ہو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی کے بارے میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، 16 پارہ، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اب تمہیں اس میں دوبارہ لوٹا رہے ہیں، وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ہم اس سے نکالیں گے، پھر ہم تمہیں اس سے نکالیں گے. یہ پھر تمہیں ہم اس سے نکالیں گے، اس کو کہتے ہیں باس بعد الموت، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، آخرت. اس پر عقیدہ ختم ہو گیا ہے. اب یہودیت یہ عقیدہ نہیں رکھتی، یہودیت نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا ہے. لہذا کافر اور مسلمان کو الگ کرنے والی یہی چیز ہے کہ کافر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد ہی اصل زندگی ہے. مسلمانوں کا امام کہتا ہے، مسلمانوں کا نبی کہتا ہے، مسلمانوں کا رسول کہتا ہے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہی ہے. اور یہ جو باس بعد الموت عقیدہ آخرت، اس کو اب چھوڑا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ نوجوانوں کے اندر، دوسرے لوگوں کے اندر اس بارے میں تردد ہے. اور جس دن یہ چھوٹ گیا نا، خدا نخواستہ، پھر کچھ اسلام نہیں رہتا، پھر کچھ نہیں رہتا. ہم لوگ عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، فکر ہے، غور سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، فکر ہے نا، اور اپنی آخرت کی فکر ہے نا، دین بچا کے جائیں، ایمان بچا کے جائیں. اور جب آخرت کی فکر ہی نہیں رہیں گے، بھائی دنیا میں جو کچھ ہے آخر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کافر اور مسلمان کی زندگی برابر ہو جائے گی. جو چیز مسلمان اور کافر کو برابر کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ جو کچھ ہے یہ صرف دنیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر دماغ میں بیٹھ گیا نا تو وہ ختم. میرے پاس کافی آفس والے لوگ آئے، بات کی، ہمارے آفس میں بات چل رہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ قبر کیا چیز ہوتی ہے؟ قبر تو کچھ نہیں، قبر
قبر کیا ہم دفن کر جا دیں ختم. آج قبر کا انکار ہے، کل قبر سے اٹھنے کا انکار ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها. اللہ فرماتا ہے جب تم سب مر جاؤ گے، سب مر جاؤ گے، نفخ الصور، سور جب پھونک دی جائے گی، ہر ذی روح چیز مر جائے گی، پھر دوسری سور پھینکی جائے گی. اسرافیل علیہ السلام سور پھینکوں گے اللہ کے حکم سے، سب چیزیں زندہ ہو جائیں گی. اس وقت زمین میں زلزلہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا اور زمین ہلے گی. ساری زمین جب ہلے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین کا ہلنا کیا ہوگا؟ خدا کا حکم ہوگا زمین کو جو امانتیں اب تک تیرے پاس موجود ہیں ان کو باہر کر دے. اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین خود اپنے اندر رکھے ہوئے انسان کو باہر نکال دے گی. اب وہ انسان پہلے قبر کے اندر ہوگا، پھر باہر نکل آئے گا. جیسے باہر نکلے گا تو کیا کہے گا؟ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس قبر کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا عرصہ تو میں اس میں پڑا رہا، اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها، زمین کو بولے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیوں باہر نکال دیا ہے؟ اب اس کو آہستہ سے یاد آئے گا کہ ہاں مولوی تو کہتے تھے، دنیا کے اندر میں بتایا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد قبر ہوگی، کرنے کے بعد اٹھو گے، قبروں سے نکلو گے، حساب ہوگا، میدان حشر ہوگا، خدا کے روبرو حاضر ہونا ہوگا. اس وقت کہے گا تحدث اخبارها بان ربک وحالها، یہ تو رب کا حکم ہے اور یہ سب تو ہو گیا ہے، میرا تو عقیدہ نہیں تھا. تو لہذا یہ عقیدہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد والی زندگی، اس پر عقیدہ رکھنا مسلمان کے لیے لازم ہے. تو عقیدہ چار چیزیں، اور بھی بہت سی ہیں لیکن یہ چار چیزیں زیادہ ہیں، ضروریات دین. ان چار چیزوں پر عقیدہ رکھیں، باقی ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہیں اور بہت ساری ہیں. اللہ کے فرشتے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہے. سب سے پہلا مرنا آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح کے پچھلے درس میں نے کہا تھا آپ کو کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت. عالم دنیا میں انسان آیا اور خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، اور چونکہ عالم دنیا ایک امتحان تھا، زین للناس، نہایت خوبصورت دنیا تھی، نہایت رنگینی تھی. پھر شیطان نے کیا کر دیا؟ اس زمین میں رہنے کے لیے خواہشات بھی پیدا کر دی دل و دماغ میں، لہذا انسان اسی میں کھو گیا، بھول گیا یہ چیز یہ چیز یہ چیز اسی میں. پھر انسان کو اس دنیا سے نکلنا ہوگا، انسان کو اس دنیا سے نکلنا ہوگا. جو انسان اس دنیا سے نکلیں گے ان کی دو حالتیں ہیں، دو حالتیں ہیں. جو انسان اس دنیا سے نکلتے ہیں ان کی دو حالتیں ہیں. آپ یہ اپنے اوپر قیاس کیجئے گا کہ آپ کون سی حالت میں ہیں، آپ کون سی حالت میں ہیں. اس دنیا سے ہر انسان جائے گا، ہر انسان جائے گا. ایک انسان وہ ہوگا جس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی یقین ہوگا کہ میں نے جانا ہے، اور وہ اس کی فکر میں رہتا ہوگا، اس کی فکر میں رہتا ہوگا کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے. فکر ہے ہم سب کو؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں. جس کو فکر ہے پھر اس کو دنیا کی فکر نہیں ہے، اس کو پھر اسی کی فکر ہے، پھر دنیا کی فکر اس کو نہیں ہے. بھوکا بھی رہوں تو ٹھیک ہے، غریب بھی رہوں تو ٹھیک ہے، مریض بھی رہوں تو ٹھیک ہے، اس دنیا جیسی گزرے ٹھیک ہے، آخرت اچھی ہو.
اس کی یہ فکر ہو جاتی ہے. امام غزالی کو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا، امام کا میں نام بھول گیا، جس کو فکر ہے اس کی کیفیت یہ ہے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر جیسا گڑھا بنایا ہوا تھا. سمجھے؟ قبر جیسا ایک گڑھا بنایا ہوا تھا. سارا دن گزارتے تھے دنیا کے اندر. سارا دن گزارنے کے بعد جس وقت دن ڈھلتا تھا تو کفن جیسے کپڑے پہن لیتے تھے اور اس گڑھ میں چلے جاتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اب تو دنیا سے اس دنیا میں آ گیا ہے، اب تجھ سے سوال جواب ہوں گے، اب تجھ سے قبر کے حال احوال ہوں گے. پھر پڑا رہتا تھا، وہ اپنے آپ کو وہیں رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اب موت پر موت آ چکی ہے. اور پھر وہاں سے نکلتے تھے، قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. کہ انسان جب جانے لگے گا نا اس دنیا کے اندر تو وہ یہ کہے گا، یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، کچھ نیک عمل میں چھوڑ آیا ہوں ان کو کر لوں. لہذا یہ آیت پڑھتے اور اپنے آپ کو کہتے اب تو قبر سے باہر آ جا، اللہ نے تجھے ایک دن کی مہلت دے دی ہے، تو نیک عمل کر لے. تو نے خدا سے کہا تھا نا، تو نے خدا سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے ایک دن دے دے، میں کچھ نیک عمل چھوڑ آیا ہوں کر آؤں. تو اللہ نے تجھے مہلت دے دی ہے، لہذا اب میں انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو باہر آ جا اور تو اب عمل کر دے، اللہ نے ایک دن دے دیا تجھے. اب جب یہ اپنے اوپر طاری کرتے تھے نا تو وہ دن جو آگے آتا تھا وہ نکما نہیں گزرتا تھا. جو عمل نیک رہتے تھے ان کو کرتے تھے، پھر شام کو لیٹ جاتے تھے. ان کو فکر تھی آخرت کی. کچھ لوگوں کو فکر ہو جاتی ہے زندگی میں کہ قبر ہے، اور کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل آخر میں فکر ہوتی ہے. بالکل آخر میں جب انسان کے سامنے موت قریب ہوتی ہے اور وہ دنیا سامنے ہوتی ہے اس وقت وہ نظر آتی ہے، اس کو فکر ہوتی ہے آخرت کی. تو بتائیے کہ کس کی فکر بہتر ہے، جس نے پہلے کی ہے یا جس نے اس وقت کی ہے جب مرنے لگا تو وہ خدا سے کہتا یا اللہ واپس لوٹا دے. اللہ فرماتے یہ تو اب ہوگا نہیں. اچھا، پچھلے درس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ انسان جب دنیا میں محو اور مشغول ہو جاتا ہے تو نبی یہی کام کرتا ہے، اس کو آخرت یاد دلاتا ہے کہ یہ تیرا گھر اصلی نہیں ہے، اصلی گھر تیرا بعد میں آنے والا ہے. جو نبی کا پیغام سن لیتا ہے وہ قبر کی فکر کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے. جو نہیں کرتا وہ بے فکر رہتا ہے اور پھر آخری وقت اتنا فکر مند ہو جاتا ہے. آخری وقت کیا نقشہ ہوتا ہے ان دونوں کا، جس نے اس دنیا کے اندر فکر کیا اور جس نے مرتے وقت فکر کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان پر مرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بندہ جو اس دنیا کے اندر اپنی آخرت پر عقیدہ رکھتا تھا اور اس کی فکر کرتا تھا، جو فکر رکھے گا 5 نمازیں کے لیے وقت نکلے گا، اس کے پاس 5 نماز کے لیے وقت نکالے گا، قرآن کے لیے تھوڑا وقت نکالے گا، جتنی اسلامی عبادات ہیں مختصراً وقت نکالے گا نا، وہ سوچتا رہے گا. جس کو فکر نہیں ہوگی اس کی مرضی وہ نمازیں پڑھے، نماز جا رہی ہے نہیں جا رہی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جو اس دنیا کے اندر موت کو یاد کرتا رہا، فکر آخرت کرتا رہا، تیاری کچھ نہ کچھ کرتا رہا. ظاہر بات ہے دنیا انسان مصروف رہتا ہے. جیسے آپ ابھی تشریف لائے تو کیا مقصد تھا، کچھ سن آئیں گے، کچھ آخرت کی بات ہو جائے گی، کچھ یاد ہو جائے گی، ہو سکتا ہے دماغ میں بیٹھ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ جب مرنے کے قریب ہوگا تو آخری لمحوں کے اندر یہ کیا دیکھے گا، آسمان سے لا تعداد فرشتے سورج کی مانند چہرہ رکھنے والے آسمان سے نازل ہوئے، آسمان سے نازل ہوتے ہیں.
آسمان سے نازل ہوئے اور ان کے پاس جنت کا خوبصورت ریشمی لباس ہوگا اور خوشبوئیں ہوں گی اس کے پاس، ان فرشتوں کے پاس. وہ آگ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اس کے. جب وہ فرشتہ ان فرشتوں کو دیکھتا ہے نا تو خوش ہو جاتا ہے، وہ میت خوش ہو جاتا ہے. یہ کیسی کیسی خوبصورت شکلیں آئیں، کیسا کیسا یہ لباس آیا. فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو جس کی فکر میں رہتا تھا، جس کی تیاری میں رہتا تھا، ہم تمہیں اسی کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. تو اب وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے. اب حضرت عائشہ کی وہ حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ بتائیں موت اس بندے کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی؟ اچھی لگے گی نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو شخص موت سے محبت کرتا ہے، موت کے ذریعے اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. جو موت کو برا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں جگہ دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ میں بھی موت کو برا سمجھتی ہوں، میں بھی موت کو برا سمجھتی ہوں. صحیح بات تھی نا، ہم میں سے کون ہے جو موت کو اچھا سمجھتا ہے؟ ہر شخص موت کو برا سمجھتا ہے، موت نہ آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کو برا سمجھتی ہوں، مجھے تو اچھی نہیں لگتی موت. آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ تو نے سمجھا نہیں ہے. حدیث ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. عائشہ ہماری ماں سمجھتی تھی تب بھی کہتی تھی تاکہ میری اولاد کو پتہ چل جائے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے سوال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کھولیں تاکہ پتہ چل جائے، کھل جائے. اور بات تو یوں کرتے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ صرف ہمارے لیے کہہ رہے ہیں یا بعد میں جو ہمارے بھائی آئیں گے ان کے؟ تو پھر آپ یہ بات ارشاد فرما نہیں تمہارے لیے نہیں ہے، جتنے بعد میں آئیں گے سب کے لیے ہے. تو حضور کے لفظ زبان مبارک سے جب یہ لفظ نکل جاتے تو وہ خوشخبری صرف صحابہ کے لیے نہ ہوتی، ساری امت کے لیے ہو جاتی. تو صحابہ ہماری فکر کرتے تھے، صحابہ ہماری فکر کرتے تھے. اس لیے سمجھنے کے باوجود بات کو کھولنے کے لیے بھائی آج حضور رحمت میں ہے تو کھول دیں گے، جو منہ سے بول دیں گے وہی کچھ اللہ فرما دے گا. تو اس لیے صحابہ بات کو کھولتے تھے. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آپ نے وقوف فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال لوگوں کو میرے قریب جمع کرو. آپ اونٹنی پر سوار تھے تو سب لوگوں کو جمع کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. سب جمع ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطاب فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ابھی جبریل کے ذریعے یہ مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ نے ان سب کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ہر غلطی کو معاف کر دیا ہے. کیوم والدتہ امہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو کوئی گناہ نہیں تھا، سب گناہوں سے صاف ہو گئے. بہت بڑی بات تھی نا، بات پوری ہو چکی تھی کہ نہیں؟ لیکن جن کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں ان سے نہیں ہے، حضرت عمر فاروق عرض کرتے فوراً کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ پتہ تھا حضور بعد والی امت کے لیے روتے ہیں تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والی امت کے لیے روتے تھے تو صحابہ کو بھی یہ فکر تھی. جب دیکھا حضرت عمر فاروق نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریا رحمت میں ہے اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کی زبان سے جو نکلے گا اللہ فرما دے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار بنایا ہے،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ جو فرما دیں گے ہم وہ کریں گے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، صحابہ نہیں کہتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے دین سارا کس سے سیکھا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کی بہت بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، اپنے نبی کے متعلق کھلا عقیدہ، واضح عقیدہ، محبت والا عقیدہ، عظمت والا اور احترام والا عقیدہ رکھا کریں۔ خدا تک ہمارے نبی نہیں ملتے، خدا بہت اوپر ہے، وہ بہت بلندیوں والا ہے، اس کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اپنے نبی کو جتنا بڑا مانتے رہیں آپ کے نبی کی شان بلند ہوتی رہے گی، اللہ اس سے بالا تر ہے، اللہ اس سے بالا تر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے آپ نے تھوڑی سی شان بیان کی تو نبی خدا کے ساتھ مل جائے گا، دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہمارا خدا کوئی چھوٹا سا ہے؟ کوئی ہمارا خدا چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، بڑی محبت کرتے تھے، بڑا کھلا عقیدہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ میدان عرفات میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کے نامہ اعمال میں جسم میں کوئی ایک گناہ نہیں رہا۔ علنا خاصتاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صرف کیا ہمارے لیے ہے، ہم جو آپ کے قریب کھڑے ہیں؟ ان کو پتہ تھا کہ حضور بہت سخی ہے، حضرت عمر فاروق کو پتہ تھا، بہت جود و عطا رکھتے ہیں، بہت جود و عطا رکھتے ہیں، امت کے بارے میں حریص ہیں، امت کے بارے میں دل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ ہر خیر خائی، ہر خیر، ہر بلائی میری امت کو پہنچے۔ حریص علیکم، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں بہت زیادہ نیکیوں کو، خیر کو جمع کرنے کا خواہش مند ہے۔ حریص کا معنی لالچی نہیں، حریص علیکم، میرا محبوب جو تمہیں ہم نے دیا نا، ہم نے نبی دیا ہے، وہ عام نبی نہیں ہے، وہ تمہاری ہر بلائی کو جمع کرنے کا خواہش مند ہے، میں اپنی امت کے لیے بہت کچھ جمع کر جاؤں۔ لہذا صحابہ کو یہ عقیدہ تھا ہم یہ بولیں گے اور حضور حکم عام کر دیں گے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا نہیں عمر، قیامت تک آنے والی میری امت جب تک میدان عرفات میں آتی رہے گی اللہ اس کو اسی طرح تمہارے طرح گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ تو صحابہ ہماری خیر خائی رکھتے تھے، صحابہ کی دل میں بڑی، اس لیے آپ بھی خیر خائی کا جذبہ رکھا کریں ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو خیر خائی کا جذبہ، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، ایک دوسرے سے محبت، مسلمان ہے ختم۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لیے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو موت کی بات فرماتے ہیں، موت تو ہمیں بری لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے سمجھا نہیں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کافر کی جب موت آئے گی، موت کا وقت آئے گا، یہ حدیث بہت مشہور ہے اور بہت سی جگہوں پر ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ جو موت کو اچھا سمجھتا ہے وہ جنتی ہے، جو موت کو برا سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ تو ہر شخص آپ نے دیکھتا ہے میں تو موت کو برا نہیں، کوئی کہتا ہے کہ ابھی مجھے موت آ جائے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو یہ بات سمجھ کہ جس وقت انسان مرنے کے قریب ہوگا تو اگر کافر ہوگا تو مرنے سے پہلے اس کو اب آگے والی قبر کا عذاب، قبر کی تکلیفیں سب اس کو نظر آ جائے گا کہ اب میں نے اس میں جانا ہے۔ اس وقت وہ کہے گا ارجعونی، میں آگے نہیں جاتا، مجھے پیچھے لے جاؤ، یہی کہے گا نا، مجھے آگے مت لے جاؤ، اس لیے کہ عذاب ہے سارا، دوزخ ہے ساری، میں بھولا ہوا تھا، غلط فہمی میں تھا، دنیا کو سب کچھ سمجھا تھا، اسی رنگینیوں میں میں بھول گیا، اسی میں شیطان نے اغوا کر لیا، میں نے سب کچھ اسی کو سمجھ لیا، کھانا پینا رہنا سہنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اسی خیال میں رہا، لیکن یہ تو آگے عذاب ہے، ارجعونی، مجھے واپس لے جاؤ، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، تو وہ موت کو برا سمجھے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر موت کو برا سمجھے گا، کیونکہ موت آگے کیا نظر آ رہی ہے، قبر کیا نظر آ رہی ہے،
قبر عذاب نظر آ رہی ہے، بھرا ہوا ہے عذاب. اس کو مرنے سے پہلے نظر آ رہا ہے قبر یہ عذاب ہے، لہذا جانا چاہے گا نہیں، چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور وہ چیخے گا، چلائے گا مجھے واپس. تو آپ نے فرمایا یہ کافر ہے جو موت کو برا سمجھتا ہے. مومن موت کو اچھا سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے جلتی دو، موت مجھے جلتی آئے. وہ آپ کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت مومن کی موت آئے گی آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، سورج جیسے چہرے ہوں گے، خوشبوئیں ان سے نکل رہی ہوں گی، اور جنت کے لباس ان کے پاس ہوں گے. تو مرنے والا ان کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. سن تو رکھا ہوگا نا ہم جیسے گناہگار مولویوں سے کہ جو مومن مرتا ہے، صاحب ایمان جب مرتا ہے، حضور کا صحیح امتی جب مرتا ہے تو اللہ کے فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں، تو اس کو یاد آ جائے گا، اس کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ فرشتے تو آ گئے. اس وقت تو پتہ نہیں میں یقین کرتا تھا نہیں یہ تو سب فرشتے نظر آ رہے ہیں، فرشتے آ گئے، جنتی لباس لے کر آ گئے، جنتی چیزیں لے کر آ گئے. وہ بیٹھ جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے اس کو دکھائیں گے. آپ سب فرماتے ہیں فرشتے اس کو دکھائیں گے. جب وہ دیکھے گا تو قبر اس کی یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، کئی گنا لاکھوں گنا زیادہ اس کو قبر کھلی نظر آئے گی. قبر کے اندر نعمتیں نظر آئیں گی، جنت نظر آئے گی، خوشبوئیں نظر آئیں گی. اور جنت وہ قبر اپنی دیکھے گا کہ دنیا پر لعنت ہو، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ قبر میری اتنی باغ و گلزار، میں یقین تو قبر پر رکھتا تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ قبر میری تو ایسی ہوگی. یہ تو اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو اس کا چہرہ کھل اٹھے گا. اس لیے بعض مرنے والوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. مسکراہٹ جس وقت مرنے والا مر رہا ہو اس کے چہرے پر اطمینان کی کیفیت آئے اور اس کے چہرے ماتھے پر پسینہ ہو اور اس کے ہونٹ سے ہلکی سی مسکراہٹ نکل چکی ہو، وہ اپنا مقام دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ اپنا مقام دیکھ چکا ہوتا ہے. ہزاروں اولیاء کرام سے ثابت ہے، ہزاروں مرتے وقت ان کو لوگوں نے دیکھا، چہرے پر اطمینان ہے اور ہونٹوں سے ہلکی سی مسکراہٹ آ رہی ہے. اس وقت یقین ہے کہ اس نے اپنا مقام دیکھ لیا ہے، اس کو وہ جگہ نظر آ رہی ہے. یہ حضور کی امتی کی شان ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کو کہا جائے، مرنے والے کو کہا جائے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تجھے واپس لوٹاتے ہیں، ابھی تجھے موت نہیں دیتے، وہ کرے گا ایسا؟ وہ کہے گا مجھے تو آگے لے جاؤ، مجھے موت اچھی لگتی ہے، یہ تو مجھے اللہ سے ملاتی ہے، مجھے اتنی نعمتوں کو دیتی ہے. لہذا اس کو واپس کرنا چاہے تو وہ کہتے واپس تو میں بڑی مشکل سے جان نکالی ہے، اس دنیا کو گزارا ہے تو بڑی کانٹوں پہ رہا ہوں، لوگ جینے نہیں دیتے تھے، تانے دیتے تھے، ملا ہے مسجد کا مولوی بن کر رہ گیا، مسجد سے چمٹ کر رہ گیا ہے اور اس کو کاروبار نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، زندگی کے طور طریقے نہیں آتے، دنیا کو سمجھتا نہیں ہے. لوگ اس طرح کے تانے دیتے تھے، پھر بھی میں پکا رہتا تھا، اب میں دوبارہ نہیں جاتا. دیندار کے لیے وقت مشکل ہوتا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے آگے بھیجو. ہم چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرح اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی وقت عطا فرمائے. آمین. ایسا ہی وقت عطا فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ مرنے والے جب مر رہے ہوں گے، فوت ہو رہے ہوں گے، تو فرشتہ آئے گا، فرشتوں کی جماعت آئے گی اور ایسا کہے گی، کیسا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ انسان، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ نفس. صحابہ کے جرمٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر فرما رہے تھے. یہ جو قرآن کی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے اے روح انسانی تو بدن میں ہے نا، اس بدن سے باہر آ جانا.
بدن سے باہر آ جا تم، باہر تشریف لا تم. ارجعی الی ربک، اب چھوڑ دے اس ڈھانچے کو، چھوڑ دے اس جسم کو، چھوڑ دے اس دنیا کو، چھوڑ دے اس دنیا کے رشتے کو. تو اب اللہ کی طرف آ جا. اس کو فرشتے بڑے پیار محبت سے کہیں گے، جیسے وہ آسمان سے نازل ہوئے فرشتے بیٹھے ہوئے نا، تو اس کو یہی کہیں گے، اے نفس اس سے نکل آ، اس ڈھانچہ کو چھوڑ دے تو. پھر اس کو کہیں گے تو نکلنا بعد میں، پہلے دو باتیں ہماری سن لے. وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے نا کہ مرنے والا مر رہا ہے اور آسمان کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، جنتی لباس ہے، خوشبو ہے، اور اس وقت اس کی موت ہو رہی ہے اور چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. ابھی تک روح اس کی جسم کے اندر موجود ہے اور وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے اور فرشتے اس سے بات کر رہے ہیں. لیکن دنیا والے نہیں سمجھ رہے ہوتے، اللہ کے مخفی امور ہے. فرشتے اسے یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی کیفیت، اے نفس مطمئنہ تو یہاں سے آ جا، اب چھوڑ دے اس ڈھانچے کو، تو اپنے رب کی طرف آ جا. لیکن دو باتیں سن لے اسی دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر روح نکلنے سے پہلے، یہ بدن چھوڑنے سے پہلے دو باتیں غور سے سن لے. رادیتم مردیہ، تو یہ سن لے کہ اب تو یہاں سے نکلے گی نا تو تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے. تو اسی دنیا کے اندر یہ بات سن لے. ہم تجھے یہاں بتا دیتے ہیں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے. مرضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، وہ تجھ سے خوش ہے، وہ تجھ سے خوش ہے، بہت خوش ہے. اس لیے کہ تو نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو نے اپنا سب کچھ اپنے محبوب پہ لوٹایا ہے. مکہ کی ساری زندگی تجارت، ساری بین الاقوامی تاجر ہو کر ساری تجارت تو نے اللہ کے محبوب پہ لوٹا دی ہے. صدیق اکبر کی سیرت کو ذہن میں رکھیے گا. بین الاقوامی تاجر صدیق اکبر، صدیق اکبر، ہم تو اس لیے یہاں سے نکلا اس لیے کہ تو نے قربانیاں دی ہیں، تو نے اپنی تمام تجارت کاروبار اللہ کے محبوب پر، دین پر لٹا دیا ہے. پھر تو نے بڑی قربانیاں دی ہیں. جب اللہ کا نبی ہجرت کر رہا تھا تو تیرے گھر کا ہر فرد نبی کی خدمت میں لگا ہوا تھا. صدیق اکبر 2 اونٹنیاں تیار کر کے کھڑے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور پہ پہنچتے ہیں. غار ثور پہ اونٹ نہیں جا سکتا. غار ثور دیکھیے، اللہ سب کو دکھائے، اوپر والا حصہ بھی دکھائے. نیچے کھڑے ہوتے لوگ، یلا یلا رو، چلو جاؤ، اوپر کہاں جاتے ہو، مر جاؤ گے، گر جاؤ گے. ایک گیا تھا نا، کہیں ایک گیا تھا جانے والا. رات کے اندھیرے میں جب وہاں پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھایا. اور اس وقت یہ سیڑھیاں اور راستے بنے ہوئے نہیں تھے جو آپ نظر بنے آتے ہیں. صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے چلتے غار کی چوٹی پر پہنچے تھے، جہاں لکھا ہوتا ہے نیچے سے اتنے 5000 پتہ نہیں کتنے ہزار فٹ ہے، مت جائیے گا، گر جاؤ گے، مر جاؤ گے. جانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے. صدیق اکبر کی سنت ہے، صدیق اکبر کی سنت ہے. قربانی دی نا. اب اکیلا انسان چلتا ہے تو 10-5 بوتلیں ہاتھ رکھتا ہے اور یہ پانی کا انتظام کرتا ہے، یہاں بھی پیوں گا، واپس ادھر خریدوں گا، سارے انتظام کرتا ہے. صدیق کے پاس کچھ نہیں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے مبارک پہ اٹھایا اور اٹھا کے لے گئے. پھر وہاں جان کی قربانی دی، غار صاف کی، جس غار میں سانپ ہے اس میں اپنی ایڑی رکھ دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران مبارک پہ تشریف فرما ہے، سانپ اندر سے ڈنگ مارتا ہے. یاد رکھیے، جو صدیق ہوگا، جو ایمان میں سچا ہوگا، اس کو دنیا کا زہر ڈنگ مارے گا اور وہ ثابت قدم رہے گا صدیق کی طرح. صدیق اکبر کو زہریلا ڈنگ مارتا ہے. صدیق اکبر کو پتا ہے اندر سانپ آ گیا ہے.
وہ اپنی ایڑی نہیں ہلاتے. تاریخ ثابت نہیں کرتی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنی ایڑی ہلائی ہو, نہیں ثابت کرتی. ایڑی وہیں رہی, ڈنگ میں ڈنگ مارتا رہا. آپ دیکھیں تو صحیح, ہم لوگ تو لال بیگ سے بھاگنے والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار, یار مزار, وہاں سب ڈانگ مارتا رہا حتیٰ کہ زہر نے اثر کیا نا. صدیق اکبر کا پاؤں مبارک, ران مبارک نہیں ہلی کہ حضور کے آرام میں خلل نہ ہو جائے. ہاں اتنا ہوا کہ زہر نے جب غلبہ کیا تو آنکھوں سے آنسو نکلا. آنسو جب نکلا تو حضور کے رخ انور پر گیا. کتنا خوش قسمت ہے صدیق اکبر, وہ آنسو کتنا قیمتی ہے. حضور کے رخ انور پہ گیا. حضور اکرم سے اچانک آپ نے آنکھیں مار, صدیق کیا ہو گیا؟ تو رو رہا ہے. عرض کیا رسول اندر سانپ ہے, ڈنگ مارتا ہے. قربانی دی کہ نہیں؟ اے نفس مطمئنہ تو یہاں سے واپس آ جا, اس لیے کہ دنیا میں تو بڑی قربانیاں دے چکا ہے. پھر صدیق اکبر کی بیٹی بھی کھانا پکاتی ہے, پہنچاتی ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹا بھی خدمات دیتا ہے. آپ کے گھر کا غلام بھی خدمات دیتا ہے. پوری مکہ کی ساری باتیں بتاتے ہیں. یہ قربانیاں ہیں. پھر مکہ سے لے کر مدینہ تک پہنچایا, مکہ کے لے کر مدینہ تک پہنچایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے یا پیچھے؟ صدیق اکبر آگے چلتے تھے یا پیچھے؟ نہ آگے چلتے تھے نہ پیچھے, گھومتے تھے یوں. آپ کو مدینہ کا سفر اب دیکھیں تو صحیح. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے چلنے کی کیفیت یہ نہیں تھی کہ براہ راست آگے جا رہے ہیں یا پیچھے. آپ کی کیفیت تھوڑی دیر آگے, تھوڑی دیر پیچھے, تھوڑی دیر دائیں, تھوڑی دیر بائیں. صدیق 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یہ اس سے کم و بیش. صدیق اکبر یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ دشمن چھپا ہوا ہو, تیر مار دے, میرے رسول کے جسم تک نہ پہنچے, صدیق کے جسم کو لگ جائے. اس لیے صدیق اکبر اس انداز میں جاتے ہیں. مدینہ منورہ پہنچتے, مسجد قباء پہنچتے ہیں. بڑی قربانیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت تھی. اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسی محبت و ایمان عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے لیے بہت کچھ مانگا, لاؤ لاؤ جہاد میں ضرورت ہے. صدیق اکبر گھر کا سارا سامان, دیوار کی سوئی بھی لے کر آ گئے. حضور مال تو تھوڑا سا تھا, مال تو تھوڑا سا تھا. حضور نے پوچھ لیا, جانتے تھے نا, صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم گھر کا سارا سامان لے کر آیا ہوں. کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. یہ ایمان ہوتا ہے, اپنے نبی کے ساتھ اس طرح محبت کا عقیدہ. سب قربانیاں دی تو اس کو کہا جائے گا تو نے دنیا کے اندر بڑی قربانیاں دی ہیں, اب تو نکل جا اور دل میں رکھ مرضیات کہ رب تیرا تجھ سے راضی ہو چکا ہے. اے نفس, اے روح, اس جسم سے نکل اور یہ بات پہلے سن لے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے. یاد رکھیے جس بندے سے اللہ اور اس کا رسول راضی, اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہے, اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں. دوسری بات یہ سن کہ تو اب جانا نا, تو بھی اپنے رب سے راضی ہو کر جا, خوش ہو کر جا. کوئی دل میں سوچ کے نہ جا کہ آگے کیا ہوگا, تو بھی اپنے رب سے خوش ہو کر جا, آگے انعامات ہی انعامات ہیں. اے نفس مطمئنہ یہاں سے نکل جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اور ابھی اس کو کہا جا رہا ہے ان بندوں سے نکل جا, ان بندوں سے نکل جا اور میرے خاص بندے, اب جو اللہ کے خاص بندے ان میں داخل ہو جانا. اور اس کو مرنے سے پہلے کہا جا رہا ہے اے نفس, اے روح, یہاں سے نکل اور آگے تیرے لیے جنت ہے, ہم جنت کی خوشخبری تجھے یہاں سناتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرنے والا اس طرح مرے گا, فرشتے اس طرح اس کی روح کو قبض کریں گے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں سے بول اٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کی موت ایسے ہوگی, وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی موت اس طرح کی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیکھا تو دیکھا کہ صدیق آج ایک خواہش رکھتا ہے, صدیق ایک خواہش رکھتا ہے, اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میری روح جب قبض ہو تو اسی طریقہ سے ہو,
اسی انداز میں ہو، اللہ کے فرشتے آئیں اور یہ خوشخبری دیں. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مختار تھے، صدیق کا مرتبہ جانتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ دیکھا صدیق اکبر کا کہ ان کے دل میں تڑپ ہے کہ ان کو یہی موت ملے، اسی انداز ملے، آپ نے فرمایا اے صدیق میں اللہ سے یقین رکھتا ہوں کہ تیری موت اسی طرح ہوگی. ارجو جب نبی اور اللہ کے لفظ بولا جائے یقین کے لیے ہوتا ہے. میں اللہ سے یقین رکھتا ہوں کہ تیری موت اس طرح ہوگی. اب اس طرح کی موت والا زندگی کو نہیں چاہتا، دنیا کو نہیں چاہتا. لہذا میں یاد کر رہا تھا کہ مرنے والا یوں مرتا ہے کہ اس کے سامنے یہ سارے فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتہ آنے کے بعد ایک فرشتہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے اے روح تو جسم سے نکلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جسم سے وہ روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح آٹے سے آپ بال نکال دیں، وہ روح نکل جاتی ہے. وہ اس کو کیا کرتے ہیں، جنتی لباس میں اس کو رکھتے ہیں. جنتی لباس میں رکھنے کے بعد آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، رب کریم کی بات بلندیوں پر لے جاتے ہیں. آگے کیا دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں آسمان کا کون سا دروازہ کھلا ہوگا. آسمان کا ہر دروازہ کھلا ہوتا ہے، ہر یہ چاہتا ہے کہ اس روح کو میرے سے لے جائیں تاکہ مجھے یہ اعزاز مل جائے کہ اس مومن کی روح جا رہی ہے. رب کریم کو عرض کرتے یا اللہ تیرے بندے کی روح ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری بندے کی روح کو قبر میں رکھو، روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر کو جنت بنا دو، اس کی قبر کو جنت بنا دو. اس کی قبر جنت ہوگی، یہ رہے گا جنت اس قبر کے اندر. ابھی جنت میں نہیں جائے گا لیکن جنتی نعمتیں یہاں ملنا شروع ہو جائیں گی. اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جنازہ پڑھا کریں، ہر مسلمان کے جنازے میں شریک رہا کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنازے والا اگر جنتی ہے تو اس کے پڑھنے والے جنتی ہو جاتے ہیں، اس کے پڑھنے والے جنتی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جنہوں نے جنازے میں شرکت کی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی وجہ سے مغفرت فرما دیتا ہے. ہر جنازے میں شرکت کیا کریں اور نیک بندوں کے جنازے کو ضرور ڈھونڈ لیا کریں. اس کا جنازہ پڑھیں گے نا، لیکن اس کا پہلا جنازہ فرشتے پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو روح قبض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو، زمین کے فرشتوں کو، تمام کو حکم دیتا ہے اس پر نماز پڑھو. نماز کا مطلب یہ کہ اس پر رحمت بھیجو. اللہ کے فرشتے زمین و آسمان کے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں. پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر اس کی جنت و گلزار ہوتی ہے. یہ بھی ایک دنیا سے جانے کا طریقہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی موت عطا فرمائے، اس سے کوئی بعید نہیں، وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، جتنوں کو دیتا رہے کوئی کمی نہیں آ جائے گی. اللہ ایسا دیتا ہے. یہ قبر سے جانے کا طریقہ ہے. آپ صرف دعا نہ کریں، ہمارا معاشرہ صرف دعا پر انحصار کرتا ہے. جی دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا. آپ کیا کریں گے؟ آپ تو مجھے دعاؤں کا یہ ذمہ داری لگا کے جا رہے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ میں اپنا کام کروں گا. کون سا جو پہلے کرتا تھا؟ آپ میرے لیے کوشش کرو کہ میں سیدھا ہو جاؤں، میں ہدایت پر آ جاؤں، میں اپنی آخرت کی فکر کروں، اپنی قبر کی فکر، میری آخرت اچھی ہو جائے، قبر کی فکر، لیکن میں کروں گا وہی جو کرتا رہتا ہوں، کالا دھندا جو بھی ہے. آپ خود دعا کا لفظ ایسا زبان پر چڑھ گیا ہے، بس دعا کیجیے گا. اچھا جملہ ہے لیکن بے معنی بولا جاتا ہے. پہلے خود کوشش کریں، اللہ تعالیٰ خود بندے کی کوششوں کو قبول فرماتا ہے. دوسرے بندے کی روح قبض ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں بیانت شکل میں اور اس کی روح کو قبض کرنے لگتے ہیں. جب روح کو قبض کرنے لگتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو جہنم والے فرشتے آ گئے جو مجھے جہنم میں لے جائیں گے. اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. اب وہ رب سے کہتا ہے ارجعونی ارجعونی، یا اللہ مجھے ادھر مت بھیج، مجھے پیچھے بھیج. پیچھے جا کے کیا کرے گا؟ پیچھے جا کر کچھ نیک بنوں، فاصدقا، میں کچھ صدقہ و خیرات کروں گا. کیوں؟ دنیا کے اندر تو صدقہ نہیں کرتا تھا نا، صدقہ فطر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، آٹا اتنا مہنگا اتنا چڑھ گیا، زکات دینے کے لیے تیار نہیں تھا، سب مال جمع کرتا تھا.
جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. اللہ فرماتا ہے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، گنتا ہے، کبھی بینک میں کبھی ادھر میں، سارے کھاتے گنتا ہے. ایک علیحدہ بندہ ہونا چاہیے جو میرے مال کا حساب و کتاب کرے. جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے. کیوں؟ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ کہے گا میں بھی ہمیشہ رہوں گا، میرا مال بھی ہمیشہ رہے گا. حضرت یہ آپ کے پاس رقم پڑی ہے، ڈھیروں ساری دے دیں. میں دے چکا ہوں، فارغ ہو چکا ہوں. کیا دے چکے ہو؟ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے دے چکا ہوں. خدا نے تمہیں 100 دیا ہے، تم نے 2.5 روپے دیے ہیں، میں سب دے چکا ہوں. میرے پاس رقم باقی نہیں ہے. وہ بھائی ہے مانگنے والا، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، خون کے رشتے ہیں. وآت ذل قربى حقہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زکوٰۃ صرف تمہارے اوپر حق نہیں، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، اس تمہارے اپنے جس کو تم صاف پیسہ کہتے ہو نا، ہمارے پاس تو اب صاف پیسہ رہ گیا ہے. صاف پیسے میں سے ہم کیسے دیں؟ اسی صاف پیسے میں سے رشتہ داروں کا حق ہے، اسی صاف پیسے میں. وآت ذل قربى حقہ. میرے پاس تو زیڈ فنڈ ختم ہو چکا ہے، میں دے نہیں سکتا. جمع مالا وعددا، تو گن. اور اگر کہیں سادات آ جائیں، سادات کے بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں ایک استاد کہانی سناتے تھے، بہت بڑے استاد تھے. تو فرماتے تھے کہ مانگنے والا ایک بندے کے پاس آیا اور اس کو کہا اللہ کے نام پہ دے دو. تو اس نے کہا ایسا ہے کہ میرے پاس 1 روپیہ ہے، میں 1 روپیہ تمہیں دے نہیں سکتا، پورا کا پورا روپیہ دے نہیں سکتا، اور ٹوٹا ہوا میرے پاس نہیں ہے، بھان اس کا نہیں ہے، اس کے بعد میرے 58 54 ہے نہیں، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ. مطلب ایک یہ نہیں دینا، پورا روپیہ دے نہیں سکتا اور اس کا چینج میرے پاس ہے ہی نہیں، تم چلے جاؤ واپس. اب جب آل رسول کی بات کی جائے، حضور کی اولاد کے بارے میں جب بات کی جائے، جی زیڈ فنڈ تو یہ لے نہیں سکتے اور دوسرا میں دے نہیں سکتا. ماشاء اللہ، زیڈ فنڈ ان پر حرام ہے، ان کو دے نہیں سکتے، اور دوسرا جو صاف پیسہ ہے وہ تو میرا ہے نا. جمع مالا وعددا، تیرا ہے. یاد رکھیے صاف پیسے میں سے رشتہ داروں کو دینا، حضور کی آل اولاد کو دینا حق بنتا ہے. یہ حضور کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا حصہ ہے. جو آپ کھاتے ہو اس سے بڑھ کر حصہ ہے. صحابہ کی زندگیوں سے پوچھیں، اپنے مشائخ سے پوچھیں، علماء سلف صالحین سے پوچھیں، وہ اپنے آپ کو بعد میں آل رسول کو پہلے طریقہ تھا. آل رسول آ گیا، سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دو، سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دو. یہ آل رسول ہے، یہ آ گیا در پہ، یا اس کے متعلق پتہ چل گیا، نہیں چاہیے اس کو دے دو. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اور زکوٰۃ دینے پہ اللہ آپ کو اتنا اجر بدل نہیں عطا فرمائے گا جتنا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور آل رسول کو دینے سے ملتا ہے. اس پر تو بہت کچھ مواد موجود ہے. کبھی کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آل رسول کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ذاتی پیسہ ہے، زکوٰۃ دے چکے ہیں، آل رسول آ گیا، یہ سب آپ لے جائیں، آپ کا ہے. اس لیے دنیا کے اندر انسان ان کھاتوں میں رہتا تھا. جب روح قبض ہونے لگے گی تو روح قبض ہوتے وقت اس کو کہا جائے گا اب جا اس دنیا سے. وہ نکلے گی نہیں روح، تو فرشتے اس روح کو نکالیں گے. جب اس روح کو نکالیں گے تو روح کیسے نکلے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کانٹے دار جیسے جھاڑی ہوتی ہے، کانٹے دار جھاڑی کو کپاس کے اندر لپیٹ دیا جائے اور اس کانٹے والی ٹہنی کو جہاں سے نکالا جائے تو جب وہ کپاس سے نکلے گی تو کپاس کے دھاگے ہو جائیں گے، وہ کانٹے اس سے الجھ جائیں گے. لہذا روح کے لیے پورے جسم کو زخمی کر کے نکلے گی، جسم سے جسم کے انگ سے روح نکلے گی اور تکلیف سے نکلے گی. فرشتے اس کو نکالیں گے اور ایک بدبودار کپڑے میں اس کو لپیٹیں گے اور اسفل السافلین میں لے جائیں گے. پھر آگے قبر ہے، دونوں کی قبر ہے. حفرۃ من حفرۃ النار. اب
اب اس کے لیے جہنم کا گڑھ ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آخری بات یہی بتاتا ہوں، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، خدا کا فرمان ہے، اے انسان تجھے دنیا کی کھیل کود نے، مال و دولت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، جب قبروں کو دیکھو گے تو اس وقت پتہ چلے گا دنیا سے تم بے خبر ہو گئے، مال و دولت میں اتنا لگے کہ آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کلا سوف تعلمون، جب تم اپنے قبر میں پہنچے گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ اس لیے یہ عالم آخرت ہے، عالم آخرت کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ عالم آخرت شروع ہوتی ہے انسان کی موت سے بعد، اور موت کے بعد پہلا مرحلہ عالم آخرت کا قبر ہے، اور اس کے بعد پھر قبروں سے اٹھنا ہوگا۔ اور یہ پہلا مرحلہ جو قبر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ایک فرمان ہے۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جی ہمیں قیامت جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، قیامت جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی موت اور انسان کی قبر قیامت ہے، یہاں سے قیامت شروع ہو گئی، انسان سے انسان کا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبر کے بارے میں دعائیں مانگا کرتے، یا اللہ میری قبر آسان فرما دے، میری قبر آسان فرما دے۔ کسی نے عرض کی، حضرت آپ آخرت کے بارے میں نہیں فرماتے، قبر کے بارے میں فرماتے۔ فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قبر جس کی اچھی ہو گئی آخرت اچھی ہو گئی، یہی قبر جس کی بری آخرت بری ہو گئی۔ مرنے کے بعد قیامت ہے، اور مرنا بہت قریب ہے۔ آخری حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کس بارے میں پریشان ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ جاءت مسکینۃ، ایک مسکینۃ یہودیۃ، ایک یہودی غریب عورت میرے پاس آئی۔ یہودیوں کے پاس آخرت کا علم تھا، پتہ تھا ان کو۔ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی تو سوال کیا اس نے، میں نے اس کو کچھ کھجور کے دانے دیے۔ میں نے جب کھجور کے دانے دیے تو اس نے میرے حق میں یہ دعا کی، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ تو میں نے کہا، تو یہ کیا کہہ رہی ہے، قبر بھی ہوگا، قبر میں عذاب بھی ہوگا کیا؟ تو وہ یہ دعا دے کے چلی گئی، اور میں اسی بارے میں ابھی سے پریشان ہوں کہ یہ قبر ہوگی، قبر میں عذاب ہوگا۔ حضور اکرم سے فرمایا، ایسا تجھے پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ ابتدائی تعلیمات تھی نا، آہستہ آہستہ اسلام آ رہا تھا، تجھے پتہ نہیں؟ قبر ضرور آئے گی، قبر کے اندر عذاب بھی ہوگا، قبر کے اندر انسان کی یہ سارے اعمال کی وہاں جزا ہوگی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے ساتھ قبر کے عذاب سے نجات نہ مانگتے ہوں۔ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، یا اللہ عذاب قبر سے بچانا، عذاب قبر سے بچانا، عذاب قبر سے بچانا۔ لہذا ہمارا پہلا مرحلہ بھی قبر کا ہوگا۔ ہم تمام مسلمان اس پر عقیدہ بھی رکھیں، عقیدہ آخرت ہے، اس کا پہلا حصہ ہے قبر کا، اور قبر کا مرحلہ بہت مشکل ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ رکھنا ہے، اور ان برے اعمال سے، دنیاوی دندوں سے اپنے آپ کو چھڑائیں گے تو اللہ تعالی ہماری آخرت بہتر فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔